أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے. اے دیکھنے والے، کیا تو اللہ رحمان کی آفرینش میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. پھر دوبارہ 100 بارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ کر آئے گی. اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم
لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہ آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اس کو چھٹلا دیا۔ ہم نے کہا اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے، اگر ہم سمجھتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، میرے بزرگوں، میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن میں 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ رب العزت اس نے کیونکہ انسان کو بنایا، وہ انسان کی فطرت کو بھی جانتے اور پہچانتے ہیں اور انسان سے بہتر پہچانتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں جب تک انسان دل سے کسی کو بڑا نہیں سمجھتا اس وقت تک وہ اس کی عزت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں اپنا تعارف فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس کی طاقت اور جس کا نظام اس ساری کائنات میں چل رہا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی ہے جس نے موت کو بھی تخلیق کیا اور وہی ہے جس نے زندگی کو بھی تخلیق کیا۔ یہ دونوں اللہ کی خلق ہیں، موت بھی اور حیات بھی۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں کون کیسا عمل کر کے اس کو بچا کے مجھ تک پہنچاتا ہے۔ بچانا شرط ہے، ایک نیک عمل کیا پھر کسی کو گالی دی، وہ عمل ضائع ہو گیا۔ اچھی سی کہیں پر مسجد بنائی، 20 سال بعد کسی کو بتایا یہ مسجد میں نے بنائی ہے، اس میں میرا پیسہ ہے، 20 سال بعد وہ عمل ضائع ہو گیا۔ کسی کے ساتھ نیکی کی پھر اس پر جتا دی، عمل ضائع ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں پہلے ہم نے موت کو بنایا، موت اصل ہے، پھر زندگی کو بنایا، اس لیے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے ان کو پاکیزگی سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ لیکن گھبراؤ نہیں، ہم جہاں اتنے بڑے طاقتور ہیں وہاں پر غفور بھی ہیں، ہم غلطیاں تمہاری معاف کر دیتے ہیں۔
پھر اللہ فرما رہے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، خلق سبع سماوات طباقا، یہ وہی ذات ہے جس نے 7 زمین اور آسمان پیدا فرمائے، 14 طبق روشن فرمائے۔ اور میرے بندو اپنی نظریں دوڑاؤ، ہر طرف دیکھو، کیا تم اپنے رب کی تخلیق میں کوئی کمی کجی دیکھتے ہو؟ اپنی نظر دوڑاؤ، تمہاری نظر تھک کے واپس آ جائے گی اور تمہیں اپنے رب کی تخلیق میں کوئی کمی کجی دکھائی نہیں دے گی۔ پھر اللہ رب العزت آگے کی آیات میں حکم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو تو اپنے رب کی ان تخلیقات کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان گیا وہ تو پار لگ گیا، لیکن جس نے رب کی ان تمام تخلیقات کو دیکھنے کے باوجود اللہ کو اللہ نہیں مانا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بڑی بری جگہ جائیں گے وہ۔ دنیا میں تو ذلت ملے گی، دنیا کے بعد ذلت کے ساتھ ساتھ انتہائی تکلیف کی جگہ بھیجے جائیں گے، وہ ہے جہنم۔ جب یہ جہنم میں لے جائے جا رہے ہوں گے تو فرشتے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بالکل آئے تھے، ہمارے ارد گرد بالکل تبلیغ ہو رہی تھی۔ کچھ کہیں گے ہمیں تو براہ راست رسولوں نے بتایا تھا، کچھ کہیں گے ہمیں بعد کے آنے والوں نے سمجھایا تھا، لیکن ہم نے یہ کہا یہ سب بیکار کی فرسودہ بات ہے، اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ما نزل اللہ، کچھ نہیں اتارا اللہ نے۔ اور ہم یہی کہتے رہے کاش کہ ہم ان کی بات سن لیتے تو آج ہم اصحاب السعیر نہ ہوتے، آج ہم جہنم کے باسی نہ ہوتے، بلکہ ان خوش قسمت لوگوں کی طرح جنت میں بیٹھے ہوتے۔ اللہ رب العزت سے دعا یہ کیا کریے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ، جو بات تو نے دنیا میں میری خیر کی اتاری ہے، میرے سینے کو کھول دے، اس کو شرح صدر کر دے، اس بات کو میرے سینے کے اندر، تاکہ میں بھی کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24 رمضان المبارک کے شان رمضان میں ہم آپ کو باقاعدہ طور پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا اور اللہ کے کلام میں جو حکم ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرنے کا، ہم کوشش کرتے ہیں تلاوت کے فوراً بعد ایک نشست پہلے یہ کر لیں۔ مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں جو کہ اپنے اپنے طور پر کوئی بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری اس بزم کا، اس محفل کا حصہ بنائیں۔ اور آج ہمارے ساتھ LRBT بہت مشہور و معروف ادارہ ہے پاکستان کا، لیٹ آن رحمت اللہ بینیولنٹ ٹرسٹ، جو کہ آنکھوں کے امراض سے متعلق ڈیل کرتا ہے، وہ موجود ہیں۔ ان کے نجم الثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، روح رواں ہیں اس ادارے کے، تاکہ ذرا ہم ایسے جتنے بھی ادارے ہیں جو کہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ پلیٹ فارم دیں اور آپ ان کی مدد کریں تاکہ اس طرح کے اداروں کی مزید حوصلہ افزائی ہو۔ آنکھوں سے متعلقہ امراض کے بہت سارے کیسز جو کہ ڈیل کرتے ہیں، میں ان سے ڈیٹیلز بھی پوچھوں گا، لیکن ابھی صرف جس طرح یہ 4 کیسز ہمارے پاس ہیں موجود، میں اگر ان کا صرف تعارف کراؤں، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ارتضیٰ، اور ارتضیٰ کے ساتھ مناہل، یہ 2 بھائی بہن ہیں اور یہ دونوں آنکھوں کے مرض سے میں مبتلا ہیں۔ یعنی ارتضیٰ اور مناہل دونوں کو بہت ہی، ان کے لیے دنیا بہت دھندلی ہے، انہیں نظر نہیں آتا، یہ صرف کلرز کی بنیاد پہ جج کر لیتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، لیکن ان کو آبجیکٹ پراپرلی نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ وقاص ہیں۔ اب وقاص کا تو ہم یعنی ابھی میں نے ان سے کہا، ان کے والد سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو وہ آنکھوں سے پانی آتا ہے، کالا موتیا جسے ہم کہتے ہیں، لیکن ابھی ہم انہیں دکھا نہیں سکتے چونکہ یہ روشنی ہے، جب روشنی ہوتی ہے یہ آنکھ نہیں کھول سکتا، یہ آنکھیں اس کی بند رہتی ہیں۔ حورین ہیں جسے ہم، اب دیکھیں حورین کو جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ وہ بھینگا پن یا صحیح سے دیکھ نہیں سکتے، کہ وہ فوکل پوائنٹ نہیں بن پاتا آنکھ کا،
وہ مسئلہ حورین کو ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے یہ ایک اور بھی ہے بچی جس کا علیشبہ کی آئی لٹس کا مسئلہ ہے. تو میں ذرا فردن سب سے بات بھی کرتا ہوں, لیکن پہلے ثاقب صاحب بتا دیں کہ یہ اندازاً آپ لوگ سال میں کتنے آنکھوں سے متعلق امراض کا علاج کرتے ہیں؟ مائک میں بولیں. جو سال ابھی ختم ہوا ہے, آج ختم ہو رہا ہے, آج ختم ہو رہا ہے, آج ختم ہو رہا ہے, ہمارا جولائی جون ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہم نے 29 لاکھ لوگوں کا مفت علاج ایک سال میں, ایک سال 29 لاکھ لوگوں کا, 29 لاکھ لوگوں کا, 3 ملین لوگوں کا تقریباً. جی 3 ملین لوگوں کا. اور یہ تقریباً یہ 36% ہے وہ ان مریضوں کا جو پاکستان میں اپنا علاج کے لیے ہسپتال آتے ہیں. تو NRBT ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک صرف ایک ہی سیفٹی نیٹ ہے جو غریب آدمیوں کے لیے جن کے پاس آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں, ان کو وہ آ کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں مفت, اعلیٰ کوالٹی اعلیٰ معیار کا. تو اس وقت ہمارے پاس 19 ہسپتال ہیں اور یہ جال ایسا بچھا ہوا ہے کہ موسٹ پاکستانی, جو زیادہ تر پاکستانی اس کو 3 گھنٹے کے اندر بس کا سفر کر کے ہمارے ہسپتال میں آ کے اپنا علاج کر سکتے ہیں. سو یہ ایکسیسیبل بھی ہے غریبوں کے لیے. میں ذرا بچوں سے بھی بات کروں. اب جناب بھائی یہ علیشبہ جو ہے, جیسے یہ آئی لٹس کا مسئلہ ہے, مجھے یاد آ رہا تھا کلاڈیس, دنیا کا امیر ترین بادشاہ کہلایا جاتا تھا کلاڈیس, اور اب ظاہر اس کے بعد کیا دولت تھی وہ نہیں تھی, آنکھ کا جو اس کا پپوٹے جسے ہم کہتے ہیں وہ آئی لٹ کو جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا تھا. اور اس زمانے میں ظاہر ٹیکنالوجی اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں تھی, تو ڈاکٹرز نے بالآخر اس کا حل یہ نکالا تھا کہ وہ پٹی کہہ لیں یا ٹیپ کہہ لیں, اس سے باندھ دیا کرتے تھے یا چپکا دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی آنکھ کھلی رکھ سکے, دیکھ سکے. زندگی کلاڈیس نے اس طرح گزاری تھی, اور جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا تھا اور جب ڈاکٹر نے بالکل جواب دے دیا تھا, 7 سارے عزیز و اقارب کھڑے تھے, تو کسی نے کلاڈیس سے سوال پوچھا تھا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس دنیا میں کوئی ایک ایسی چیز ہے, کوئی ایک ایسی چیز جو آپ نے چاہی ہو کہ ہو جائے اور نہ ہوئی ہو, کوئی ایسی خواہش آخری تو ہمیں بتا دیجیے, ہم وہ پوری کر دیتے ہیں. ویسے تو کوئی ہوگی نہیں, اس لیے کہ اتنے امیر ترین بادشاہ. تو اس نے کہا تھا میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ خود اپنی آنکھ بند کر کے کھول سکوں, ایک مرتبہ. اور سب نے کہا تھا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اتنی ساری دولت ہونے کے باوجود, دنیا جہاں کی دولت ہونے کے باوجود, اللہ نے, اللہ کی مصلحت, اس چیز سے محروم رکھا تھا. میں اور آپ اپنی بہت ساری دولت میں سے بہت تھوڑا سا دے کر ان بچوں کی مدد کر کے ان کی زندگیاں بدل سکتے ہیں. یہ علیشبہ ہمارے ساتھ, علیشبہ کی امی بھی ساتھ آئی ہیں. السلام علیکم علیشبہ. السلام علیکم. مائک کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی. آپ اسکول جاتی ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 4th کلاس میں. اوکے. اور اچھا علیشبہ کو جو ان کی دائیں آنکھ اس میں تو بالکل صحیح نظر آتا ہے. جی. تھوڑا سا دھندلا نظر آتا ہے ان کو, اور ادھر سے اس کی آئی ایسی نہیں کھلتی. ہم نے وہاں دکھایا تھا اپنی طرف, انہوں نے ان کو یوں کہا تھا ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے, کرائے کا گھر ہے, اپنا گھر بھی نہیں ہے ہمارا, ہم بہت غریب لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ ساتھ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آج جو 4 کیسز آپ لائیں آؤٹ آف ملینز, ان کے علاج میں تقریباً کتنا خرچہ ہے, کوئی آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں؟ مثلا علیشبہ کا علاج, یہ جو انیشا کو جو ہے نا, یہ کوئی اتنا بڑی سرجری نہیں ہے. صحیح. اس کو ہم مائنر سرجری کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 10,000 روپے کا ہوگا. اس کو کیا جائے گا انڈر لوکل اینستھیزیا, اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ یہ مائنر آپریشن ہے. تو اس کے بعد آئیڈیا یہاں پر یہ تھا کہ ذرا فرام مائنر ٹو میجر ہر طرح کے کیسز لا کے آپ اسے آئیڈیا دیں کہ کس سطح کا کام ہو رہا ہے. تو پھر آپ تو بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ, کوئی گھبرانے کی بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور ہمارے ساتھ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ارتضیٰ ہیں اور مناہل ہیں, ان کی والدہ بھی ساتھ آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی, یہ کتنے سال عمر ہے ارتضیٰ کی اور مناہل کی؟ یہ 8 سال کے ہیں اور یہ 11 سال کے ہیں. اچھا جی. اگر بچہ تکلیف میں آپ بے شک لے جائیں, مسئلہ نہیں ہے. اگر پرابلم کر رہے ہیں تو آپ میں سے ایک نا بچے کو لے کے ادھر بیٹھ جائیں. اچھا, تو ابھی یہ لوگ کیا ادھر بیٹھ جاؤ. جی. اچھا, آپ ایک دفعہ بتا دیجیے تاکہ میں پھر بات بھی کر سکوں بعد میں. اب ٹھیک ہے جی, میں بات کر لوں. اچھا, شکریہ. اچھا, تو ابھی کیا یہ لوگ اسکول وغیرہ جاتے ہیں یا کیا؟ جی, یہ حفظ کر رہے ہیں اور یہ اسکول جاتی ہیں. بند کر دیجیے اس کو ذرا تاکہ میں بات تو کر سکوں. بند کر دیں. تھینک یو. اچھا, تو
ابھی یہ ان کی ڈاکٹر وغیرہ کیا کہتے ہیں, کیا ہے کہ علاج جو اچھا صحیح ہے. ان کو یعنی اگر کسی نئی جگہ پر جانا ہو تو یہ لوگ جا سکتے ہیں خود؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ان کا بتائیں کچھ, کیا ہے ان کا, کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ان کو کورنیا کے پرابلم ہے. کورنیا ایک آنکھ کا جو آپ کا آخر میں جو اس کے ٹاپ کے اوپر ایک چھوٹی سی پتلی ہوتی ہے, ہاں ہاں ٹھیک ہے نا, وہ ان کی جو ہے وہ اس میں دھندن گئی ہے, جو نا کلاؤڈی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کو, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہر چیز دھندلی نظر آتی ہے, تو یہ ریپلیس کرنی پڑے گی. اچھا جی ہاں, دونوں کی. اور یہ اس میں یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کورنیا ٹرانسپلانٹ ہوگا. اچھا اچھا اوکے. اچھا, یہ کورنیا ٹرانسپلانٹ جو ہوگا اس کے لیے وہ کورنیا کا ڈونیشن چاہیے ہوتا ہے. یہ پاکستان میں بہت کم لوگ اپنے جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں, اپنے بہت کم ہیں جو ایسے اپنا ڈونیٹ کریں اپنی آنکھوں کو. تو یہ ہمیں منگوانی پڑتی ہیں سری لنکا سے. اچھا جی ہاں, تو وہاں ان کے پاس سرپلس ہیں, تو وہ ہم ان کو خرچہ دینا پڑتا ہے, ایک ایئر فریٹ دینا پڑتا ہے, اس کا نکالنے کا خرچہ, اس کے بعد اس کو پرزرو کرنے کا خرچہ. تو وہ سارا کر کے یہ ان کا سرجری میں ان کی آنکھیں اور اس کی نظر بالکل بحال ہو جاتی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا اوکے. تو یہ آن ایوریج اس طرح کا ایک کورنیا ٹرانسپلانٹ کتنا کاسٹ کرتا ہے, انکلوڈنگ دا ایئر فریٹ سر اور کاسٹ آف دا سرجری؟ سر دیکھیں, یہ تو اگر آپ جائیں گے نا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو 1.5 لاکھ روپیہ پر سرجری. پر آنکھ. اوکے, which makes it 3 lakh rupees per patient. Absolutely right. ہمارے ہاں سستا ہے کیونکہ ہم تو صرف ہم تو ہر کاسٹ کو دیکھتے ہیں, تو ہمارے ہاں کوئی 50,000 روپے کے لگ بھگ پر پیشنٹ, پر آئی لاکھ روپیہ ایک پیشنٹ کا. انکریڈبل. یعنی فار ایگزامپل اگر 4 لاکھ روپے ان کے پاس ہو جائیں تو یہ ان کی بالکل ٹھیک ہو 4 لاکھ کے انشاءاللہ, ہے نا, انشاءاللہ. دیکھیں ظاہر ہے مطلب وہ تو ہر چیز روشن کرنا تو اللہ میاں ظاہر ہے انسان کی اپنی ایفرٹ. بلکہ آپ کہہ رہے ہیں 50,000 تو اس حساب سے 2 لاکھ روپے میں ہے نا, کیونکہ ایک بندے کا 1 لاکھ روپیہ ہوا 2 آنکھوں کا, تو 2 بچوں کا 2 لاکھ روپیہ, یعنی صرف 2 لاکھ روپے میں ان کی بینائی بالکل آپ پہ جاتی بحکم اللہ. ظاہر ہے اس میں تو کوئی وہی نہیں. اور یہ تو وسیم کیسز وہ ہیں یہ جو لے آئے ہیں, اس طرح کے بے شمار کیسز ہوں گے ان کے پاس, ہے نا, اس طرح کے تو بے شمار. دیکھیے پاکستان کے اندر 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو اس وقت نابینا ہیں. 20 لاکھ جی, 1% آف دا پاپولیشن. اور تقریباً 2 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں کمزور ہیں. رائٹ, سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 10% آف دا پاپولیشن. 20 کروڑ ہے نا ہماری آبادی. سو یہ ایک بڑا پبلک ہیلتھ کا مسئلہ ہے جو کہ بہت اگنورڈ ہے, اس پہ اتنی بات بھی نہیں ہوتی. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہے نا. اچھا, تو جناب یہ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں, تو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس باقی ہے, لیکن یہ اپیل ہے کہ یہ آنکھ سے متعلق مرض تو ویسے ہی ایک بہت ہی بنیادی مسائل میں سے, وہ تو ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں بھی ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے جسم میں آنکھ کا ہوتا ہے. مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ, کس قدر ہمدرد سارے جسم کو ہوتی ہے آنکھ. کہ آپ کے جسم کا کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو وہ آنکھ سے اس کا اظہار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ انسان کا بھی ایک معاشرے میں ویسا ہی کردار ہونا چاہیے کہ کوئی بھی تکلیف میں ہو تو آپ فیل کریں اس کو. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت نامنل اماؤنٹس ہیں, لیکن نامنل اماؤنٹس ہیں ان کی پوری زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں. یہ 2 بچیاں ہیں, صرف 2 لاکھ روپے میں ان کی زندگی بالکل بہتر ہو سکتی ہے, بالکل صحیح طریقے سے دیکھ سکتی ہیں. اس بچی کا تو خیر ایشو ہی نہیں ہے, تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. یہ تو صرف جسٹ 10,000 روپیز اینڈ شیل بی آل گڈ. اس طریقے سے حورین ہے. اچھا, اب یہ حورین کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے نا کہ جس کو ہم عام زبان میں بھینگا پن کہتے ہیں, ایک فوکل پوائنٹ نہیں بن پاتا آنکھ کا. وہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں دیکھیں نا ایک آنکھ ان کی ایسی ہے جو اس طرح موو کرتی رہتی ہے, اس کو نیزی آئی بھی کہتے ہیں, اسکوینٹ بھی ہے. اب اس آنکھ میں اب یہ بچی ہے نا, اس وقت ان کا ٹھیک ہو گیا تو اس آنکھ کے اندر نظر بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. دیر پوسٹپون ہوتا رہا بیکاز یہ اس کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے پرائیویٹ سیکٹر میں, تو یہ ہوگا کہ ان کی یہ آنکھ کی نظر پھر رہے گی نہیں. جب یہ بڑی ہو جائیں گی نا تو پھر نہیں ٹھیک ہو سکتی. اچھا, یہ بھی ان ٹائم ہونا چاہیے. تو اس طرح جو اتنے چھوٹے امراض ہیں وہ بھی صرف بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے بڑی بہت ضروری.
اور یہ بھی ہے وسیم، یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ایک میں ایک اگر آنکھ جائے تو دوسری پر اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ دوسرے کے بھی ویک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور چلی جائے اوور ٹائم یہ ہے جی. اور پھر بڑا رسک ہے نا کہ دیکھیے ایک آپ ون آئیڈ پرسن ہے تو پھر تو سارا آپ کا دار و مدار ہی اس آنکھ کے اوپر ہے نا. تو اللہ میاں نے تو آپ کو 2 دی ہوئی ہیں تو یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری کے بھی جانے کا خطرہ ہوتا ہے. جی ہاں صحیح ہے. اچھا بھائی اسی دوران ہمیں عالم خان صاحب ہیں، ان کا تعلق اگر میں غلط کمپنی کا نام بتا رہا ہوں تو مجھے پلیز کریکٹ کر دیجیے گا. ATP کمپنی غالباً AKP کمپنی، ٹھیک ہے AKP کمپنی لاہور سے ہیں عالم خان صاحب، اور انہوں نے کال کر کے ان دونوں فیملیز کو کہتے ہیں کہ آپ میری طرف سے 50,000 روپیز. او ماشاء اللہ، تھینک یو عالم. اور یہ بھائی یہ ہمارے ساتھ جاتے جاتے یہ جو 2 بچے، ایک بچہ بھی ان کے ساتھ تھا جو کہ بہت رو رہا تھا، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو اور تکلیف دیں، اس لیے ان کی والدہ کو لے کر گئی ہیں. چھوٹا سا بچہ اپنی آنکھ کھول ہی نہیں سکتا وہ، بیکاز روشنی میں وہ جس طرح ہم نہیں ایک دم سورج کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کی والی پوزیشن تھی. کالا موتیا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں وہ اس کو پرابلم تھا. اس کی کیا بچے کی آپ کی آنکھ سے پانی آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ پانی بھی آتا ہے اور آنکھ دھوپ میں نہیں جو ہے نہیں کھول سکتا. اچھا. تو بہت درد بہت ہوتا ہے، نہ کھانا کھاتا ہے. ہم لوگ گاؤں سے آئے ہیں، ہم لوگ ضلع یار خان سے. اچھا. تو ہم لوگ واپس جا رہے تھے، چکر کاٹ کے 4 مہینے ہو گئے ادھر. تو پیسہ تو نہیں ختم ہو گیا. پھر ہم لوگ جا رہے تھے، ہم لوگ باجی ملی ہمیں کو مدرسہ باجی جو یہ آئی ہیں، بولے کہ یہ آپ لوگوں آپ نہیں جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آواز سنی جائے گی. تو ہمیں آج یہ لے کے آئیں گے یہاں پہ. اب ان کے بچے کا جو ابھی دیکھیں نا، اللہ نے ہر چیز بالکل ایگزیکٹ کیلکولیشن کے مطابق بنائی ہے نا. وہ ذرا سی کیلکولیشن آؤٹ ہوتی ہے تو چیزیں میسڈ اپ ہو جاتی ہیں. یہ جو بلیک پارٹ آف دا آئی ہے وہ سائز سے بہت زیادہ بڑا ہے ان کے بچے کا، تو جس کی وجہ سے اس کو پین بھی ہوتا ہے اور بہت سارے مسائل سارے. ہم سوچیں، ہم تو کبھی سوچتے یعنی زندگی میں نے آپ نے لاکھوں چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، میں نے کم سے کم کبھی اس بات پہ تو شکر ادا نہیں کیا کہ میری آنکھ کا جو بلیک پارٹ ہے وہ سائز کے عین مطابق ہے. اگر وہ سائز سے 1 سینٹی میٹر زیادہ ہوتا تو میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے. یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے نا زندگی میں. ایون دس از اے پرابلم. تو ایک کالر بھی ہمارے ساتھ اسد صاحب. السلام علیکم اسد بھائی. جی السلام علیکم وسیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جنید بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب السلام علیکم. مائی نیم از اسد اینڈ آئی ایم کالنگ فرام لائنز کلب انٹرنیشنل. آپ سے ملاقات رہی ہے LRBT پہ کافی. اچھا. وسیم بھائی میں یہ جو 2 بچے ہیں جن کا کارنیا کا ایشو ہے دونوں آنکھوں کا، جی جی جی، اور جس کی کاسٹ ہے اراؤنڈ 200,000 روپیز. دیٹس کریکٹ. یا میں یہ ان دونوں بچیوں کی سرجری کروانے کے لیے آپ کو ڈونیشن دیتا ہوں. واہ. اور جہاں تک یہ بات ہے، میری ایسوسیشن ود LRBT ثاقب صاحب اور عمر غفور صاحب جانتے ہیں کہ لائنز کلب انٹرنیشنل کا یہ چیپٹر ہے میرا کراچی سائٹ لائنز کلب، جس سے ہم گائے بگائے ہیں ان کے لیے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ان 2 بچوں کے جو کارنیاز کا ریلیٹڈ سرجریز ہیں اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. چلو جی، ارتضا اور منائل کا انشاءاللہ. سر بہت بہت نوازش، بہت بڑی بات. تھینک یو سو مچ، بہت نوازش. جی جی ٹھیک ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ایک اور بندہ خدا نے کال کی ہے، نام انہوں نے اپنا نہیں بتایا. انہوں نے الجوا کے لیے، چونکہ وہ آپ نے کہا نا کہ وہ علاج 10,000، تو انہوں نے کہا یہ 10,000 تو فوراً میری طرف سے لے اور ان کا تو فوراً علاج کروا لو. جی ان کا بھی علاج کا معاملہ ہو گیا. اور باقی اس بچی کا دیکھ لیتے ہیں. ہاں وہی میں بھی وہی بات. ہاں صحیح بات ہے. مناہل اور ارتضا کے لیے بھی ان صاحب نے 50,000 روپیز اناؤنس کیے. ایک صاحب نے کال کر کے، انہی نے جنہوں نے الجوا کے لیے 10,000. کب ایک ان کا بیٹے کا مسئلہ ہے، ابھی یہاں پہ نہیں ہے وہ، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بہت چھوٹا بچہ ہے، بہت تکلیف میں، آنکھ کے بلیک پارٹ آف دا آئی وہ بہت بڑا ہے سائز سے، بہت تکلیف میں. اچھا ٹھیک ہے. میں بھی ایک اور کالر بھی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہے حورین کا بھی ہم نے معاملہ حل کرنا ہے. حورین کا فوکل پوائنٹ نہیں بن پاتا آنکھ کا، جس کو ہم عام زبان میں بھینگا پن کہتے ہیں، وہ ایشو ہے حورین کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی. ایک کال لے لوں میں ذرا، پہلے ایک انکل ویٹ کر رہے ہیں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وسیم بھائی کیسے ہیں؟ جناب الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. حسن بول رہا ہوں جی ابوظہبی سے. حسن بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بالکل شکر اللہ کا، دعائیں آپ کی. وہ 2 بچے جو ہیں جن کا کسی نے ابھی 1 لاکھ ڈونیٹ کیا ہے تو ان کا 2 لاکھ کا خرچہ ہے، ان کا 1 لاکھ میں دوں گا.
کیا بات ہے بھائی, زبردست, کیا بات ہے. اچھا حسن بھائی آپ ہے بھی ہمارے ساتھ, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل میں ہوں. اچھا اب میں آپ سے ایک اجازت لینی ہے اگر آپ دیں تو, کہ فار ایگزامپل اگر چونکہ یہ جو 2 بچیاں ہیں ان کا اگر ہمیں ریکوائرڈ اماؤنٹ اگر یہ پورا ہو جاتا ہے تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو یہ حورین بیٹھی ہے اس کا بھی اسی طرح کا آنکھوں کا مسئلہ ہے, ہم وہ آپ کا اماؤنٹ یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں؟ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کی اجازت ہے اس میں؟ وسیم بھائی, سارم بھائی بہت اچھی طرح جانتے ہیں مجھے. اچھا زبردست, ماشاء اللہ. وہ جانتے ہیں مجھے, میرے پاس آئے بھی ہیں یہاں ابو دھابی میں. تو کوئی بات نہیں, اگر ان 2 بچوں کا ہو جاتا ہے تو پھر جو دوسرے بچے ہیں اگر کسی پہ بھی کام آ سکتا ہے. کیونکہ سامنے بھی 2 اور پیرنٹس بیٹھے ہیں, میں وہ بڑا حسرت سے دیکھ رہے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگا کہ جناب ان کا ہو جائے کسی کا نہ ہو. تو آپ کی طرف سے اجازت ہے اگر ہم پول ان کر لیں مریض, آپ کی طرف سے اجازت ہے نا؟ جی جی بالکل اجازت ہے, بالکل. صرف مجھے آپ کی ڈیٹیل چاہیے ہوگی کہ مجھے کہاں بھیجنے ہوں. یہ کال ابھی آپ کی فوراً کنٹرول روم میں واپس جا رہی ہے اور وہ آپ سے ساری ڈیٹیلز وغیرہ سب لے لیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. چونکہ میں نے کہا ان کا ایک اماؤنٹ میں آ گیا تھا, بہت اچھا, کچھ ہو جائے تو ہم ذرا پول ان کر کے ان بچوں کا ان کا بھی ہو جائے, جتنے پیسے آ جائیں سب پول کر کے ان 4 کا علاج ہو جائے تو نتھنگ لائک. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ہاں وہ ایک باپ ادھر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ ہماری بچی کا یہ کتنے میں ہو سکتا ہے معاملہ ڈاکٹر صاحب؟ اس کا مائک میں یہ ان کا جو اسکوینٹ کا ہے یہ مہنگا پڑ, یہ تو اگین یہ سرجری جو ہے یہ 12,000 سے 15,000. زبردست. اور یہ جو ان بچے کا مسئلہ ہے یہ گلوکوما کا بھی لگ بھگ اتنا ہی ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب پھر تو ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں نا, دیکھیں لاکھ ان کا پہلے آ گیا تھا, پھر وہ ₹1,00,000 ایک اور بندے نے دے دیا جن سے میں نے اجازت لے لی کہ ہم تو ہم سب کنٹریبیوٹ کر کے پول ان کر کے تو ہم 4 کا معاملہ حل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ہے نا. چلے اچھا وسیم, مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ وقت شاید مجھے خیال آ رہا ہے کہ ان کے پاس ایسے بچے تو اور بھی بے شمار ہوں گے, بہت بہت. تو اگر اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنے والے جو ہیں LRBT کو ڈونیٹ کریں, کیونکہ یہ تو وہ بچے ہیں جو یہ اپنے ساتھ لے کر آ سکے ہیں. ایسے ان سے 10 گنا نہیں 20 گنا زیادہ ان کے ہاسپٹل میں ہوں گے. بالکل. تو اگر ہو سکے تو اس آرگنائزیشن کو ضرور دیں, ون آف دا موسٹ ریپیوٹیبل آرگنائزیشنز آف آور کنٹری. صحیح بات ہے, چونکہ یہ تو 30 لاکھ لوگوں کا سالانہ علاج ہو رہا ہے, ہم یہاں 4 لوگ لائیں, ظاہر ہے ٹرانسمیشن ہے, وقت کے تقاضے. ویسے جب یہ کہہ رہے تھے کہ 1% جو ہماری قوم ہے وہ دیکھ نہیں سکتی آنکھ سے, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنی پرسنٹیج جو یہاں سے نہیں دیکھ سکتی. دیکھیں, اور اس میں مزے کی بات جنید تو یہ ہے, جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ 80% ان جو 20 لاکھ ہے نا, ان کا علاج اگر ہم کریں تو بالکل ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. آج ہمارے جتنے مہمان آئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ حورین کا, آپ کے بچے کا, ان 4 کا انشاءاللہ ہم اپنے ڈونرز کی مدد سے آج آنے والے سارے مہمانوں کا انشاءاللہ ضرور علاج کرا لیں گے. جب ٹھیک ہو جائیں ہمیں ان کی پکچرز بھیجیے گا, ہمیں اگلے سال بلائیں گے پھر, اور یہاں صحیح سلامت یہاں ان کو بلائیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایئر ان شان رمضان انشاءاللہ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.